الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم حاضرین، میں آج کی اس مجلس میں آپ حضرات کے سامنے محسن اعظم کے عنوان پر لب کشائی کا متمنی ہوں۔ حضرات، در حقیقت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو اور آپ کی سیرت کا ہر جز ایک انقلاب آفری پیغام اور آب حیات کا درجہ رکھتا ہے، اور قیامت تک کے لیے انسانیت کی فوز و فلاح کا وہ معیار بھی ہے، اور اس میں کوئی زاویہ وحشت و بربریت کا نظر نہیں آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی کے ذروں، پانی کے قطروں، امنڈتے بادلوں، چڑھتی گھٹاؤں، کونتی بجلیوں، زمین کی پستیوں اور بلندیوں، خشکیوں اور تریوں میں خدا کے جلوے انسانوں کو دکھائے، دشمنوں کو اپنی دل فریب تعلیم و تربیت سے اپنا جانثار بنایا، انسانوں میں سے مال و دولت، نسل و رنگ کے بھید بھاؤ کو یکسر مٹا دیا، حسب و نسب کے بت پاش پاش کر دیے، اونچ نیچ کے فرق کو نیست و نابود کر دیا۔ فخر الانبیاء ختم الرسل کی ذات مقدس کے جس شعبہ زندگی کا بھی مطالعہ کیا جائے، شفقت ہی شفقت، رحمت ہی رحمت نظر آتی ہے۔ رسم دنیا ہے اطاعت کے جواب میں شفقت، عقیدت کے جواب میں الفت، لیکن بے مروتی کے بدلے حسن سلوک، یہ خصوصیت ہے محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ عام طور پر جب انسان کو دولت و طاقت کی فراوانی ہوتی ہے تو اس کا اخلاق گر جاتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معاشی و سیاسی طاقت حاصل ہوتی گئی، آپ کے اخلاق حسنہ پر مزید رنگ چڑھتا گیا۔ تاریخ عالم میں کوئی مثال نہیں ملے گی کہ جس کو گالیاں دی گئی ہو اس نے تحفہ پیش کیا ہو، جس کو خاردار راستے پر چلایا گیا ہو اس کے عوض پھول نچھاور کیے ہو، جس نے پتھر برسائے ہو اس کو گلدستہ پیش کیا گیا ہو۔ اگر وہ مثال اور نمونہ ملے گا تو سرزمین حجاز کے باسی وہ ارض بطحا میں گشت کرتے سالار قوم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ملے گا۔ ارے کون نہیں جانتا کہ فتح مکہ کے بعد صحان حرم میں دشمنان اسلام، سرداران قریش جمع تھے۔ ان میں وہ بھی تھا جو راہ مبارک پر کانٹے بچھایا کرتا تھا، ان میں وہ شقی بھی تھا جس نے گردن مقدس پر اوجھ ڈالی تھی، ان میں وہ ننگے انسانیت بھی تھا جس نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو شرمناک طریقے پر شہید کیا تھا اور فخر موجودہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو دکھی کیا تھا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے مخاطب ہو کر دریافت فرمایا کہ اے قریش، کیا خیال ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ قریش مزاج شناس تھے، تاڑ گئے کہ آواز میں رحمت کی بو آتی ہے، رحمت کا سہارا لے کر بولے خیراً اخ کریم وابن اخ کریم، کہ آپ سے بھلائی کی توقع رکھتے ہیں اس لیے کہ آپ شریف بھائی اور شریف بھائی کے بیٹے ہیں، اور شریفوں سے نیکی کی ہی امید کی جا سکتی ہے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھبراؤ نہیں، جاؤ مکہ کی ماؤں سے کہہ دو آج تمہاری ممتا نہیں لوٹی جائے گی، مکہ کے بچوں سے کہہ دو آج تمہیں یتیم نہیں بنایا جائے گا، مکہ کی بہنوں سے کہہ دو آج تمہارے دوپٹے نہیں اتارے جائیں گے، آج جس نے گلے پر چھری چلائی تھی اس کو گلے سے لگایا جائے گا، جس نے سینے میں خنجر کھوپا تھا اس کو سینے سے چمٹایا جائے گا، جو پیغام موت بن کر حملہ آور تھا اس کو جام حیات دیا جائے گا۔ لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا وانتم الطلقاء، آج تم پر کوئی مواخذہ نہیں، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو۔ پھر اعلان فرما دیا آج جو ابو سفیان کے گھر میں چلا گیا اس کو امان، جو مسجد حرام میں داخل ہوا اس کو امان، جس نے گھر کا دروازہ بند کر لیا اس کو امان۔ اليوم یوم المرحمہ، آج بدلہ نہیں معافی کا دن ہے۔ شمع رسالت کے پروانوں، آپ نے طائف کا نام تو سنا ہوگا، وہ طائف جس نے مکہ کے عہد ستم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ نہیں دی، بات تک نہ سننی چاہی، جہاں آپ کی تحقیر کی گئی، جہاں بازار والوں نے آپ کی ہنسی اڑائی، شہر کے اوباش ہر طرف سے ٹوٹ پڑے اور پتھروں کی بارش برسائی۔
آپ لہو لہان ہو گئے، حتیٰ کہ نالین مبارکین خون سے بھر گئے۔ رحمت الہی جوش میں آتی ہے، پہاڑ کے فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ جاؤ میرے محبوب کو جس طرح ہو تسکین دو۔ فرشتے دستبست عرض خدمت ہوئے، یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو ان بدبختوں اور گستاخوں کو پہاڑ کے درمیان پیس دے کہ صفحہ ہستی میں ان کا نام و نشان تک باقی نہ رہے۔ آج موقع تھا کہ شریروں کے شر کا دندہ شکن جواب دیا جاتا، آج موقع تھا کہ اینٹ کا جواب پتھر نہیں بلکہ چٹانوں سے دیا جاتا، لیکن محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت احسان تو ملاحظہ فرمائیے۔ جناب محسن انسانیت نے سن کر فرمایا، جناب محسن انسانیت نے سن کر فرمایا، میں اس دہر میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا، میں کیوں ان کے لیے قہر الہی کی دعا مانگوں، بشر ہیں بے خبر ہیں کیوں تباہی کی دعا مانگوں۔ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی در پردہ دشمنی میں کبھی کسی سے پیچھے نہیں رہا، ہر موقع پر خفیہ سازشوں کا جال پھیلاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ رضی اللہ عنہم کی اہانت کا اعلانیہ مرتکب ہوتا، حتیٰ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر افطرا پردازی سے باز نہیں آیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ درگزر فرمایا، یہاں تک کہ انتقال کے موقع پر کفن کے لیے اپنا کرتا مرحمت فرمایا۔ ارے یکتائے روزگار کی شان رحیمی تو دیکھیے، سخی وقت حاتم طائی کی بیٹی سن ہجری 9 میں جنگی قیدی بن کر رسول خدا کی خدمت میں پیش ہوئی، وہ ننگے سر تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میرا رومال اس کے سر پر ڈال دو۔ حضرت بلال نے ارشاد فرمایا، حضور وہ رومال جس کے ایک ایک دھاگے کی عفت و پاکیزگی پر فرشتے رش کرتے ہیں، وہ ایک کافرہ کے سر پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارے بیٹی بہرحال بیٹی ہوتی ہے، دوست کی ہو یا دشمن کی، اس طرح بے پردگی اپنی بیٹیوں کے لیے پسند نہیں، اسی طرح دوسروں کی بیٹیوں کے لیے بھی گوارا نہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حاتم طائی کی بیٹی سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ جاؤ بیٹی، تمہیں تمہاری باپ کی سخاوت اور انسان دوستی کے صلے میں آزاد کرتا ہوں، جاؤ تم آزاد ہو۔ لیکن وہ عرض خدمت ہوئی، مروت نبینم رہائی زبن، مروت نبینم رہائی زبن، بتنہا و یارانم اندر کمن، کہ میں بنت حاتم ہوں، میری غیرت یہ گوارہ نہیں کرتی کہ اپنے قبیلے کے لوگوں کو قید میں چھوڑ جاؤں اور خود آزادی حاصل کروں۔ حضور میں اپنی آزادی کے ساتھ اپنے قبیلے کی قیدوں کی بھی آزادی کی تمنا رکھتی ہوں۔ محسن انسانیت سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور ارشاد فرمایا کہ جاؤ، تمہیں تمہاری باپ کی سخاوت اور انہیں تمہاری انسانی مروت کے صلے میں پروانہ آزادی عطا کرتا ہوں۔ محسن انسانیت سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے پایہ احسانات اور کردار کی حلاوت نے دل موہ لیا، قبیلے طے کے لوگ اشکبار ہو گئے اور عرض خدمت ہوئی، یا رسول اللہ اس طرح آپ نے دنیا کی قید سے خلاصی کروا دی، اسی طرح آخرت کی قید سے بھی خلاصی کروا دیجئے، اور اگلے ہی لمحہ وہ تمام جام وحدت سے سرشار ہو گئے۔ الغرض، پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی انقلابی کردار تھا جس نے دنیا کو مسخر کر دیا۔ کہنے والے نے سچ کہا ہے کہ تلوار سر کاٹتی ہے، کردار دل جیتتے ہیں، تلوار کی پہنچ گلے تک ہے، کردار کی پہنچ دل کی گہرائیوں تک ہے۔ اسی لیے آج ضرورت ہے محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کو اپنانے کی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔